دیکھیے، جب شروع میں پاکستان کی تحریک شروع ہوئی تو وہ تحریک شروع ہوئی تھی مسلمان قوم کے، یعنی مسلمان جو بسنے والے تھے ہندوستان میں، اس کے حقوق کے تحفظ کے لیے. It was supposed to be a country for the prosperity of the Indian Muslims. Economic interest, I am again saying, economic interest, not religious interest. بڑا اہم جو عامل تھا وہ اقتصادی تھا. مثلا ملازمت نہیں ملتی تھی مسلمانوں کو. مسلمان تھوڑے بہت اپر مڈل کلاس کے لوگ تھے جو ٹریڈ مین تھے یا تھوڑے بہت خوش لوگ تھے، ان کو یہ خوف تھا کہ اگر ہم ہندو ڈومیننسی میں رہے تو شاید ہمارا بزنس فلورش نہیں کر سکے گا. ٹاٹا کا، برلا کا، مہندرا کا جو اس زمانے میں بڑی بڑی کمپنیز تھیں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. ان کے لیے ان کو اپنے سرمایہ داری کو ملٹی پلائی کرنے کے لیے کیپٹل کو ایک ایسی ریاست کی ضرورت ہے جہاں وہ جائیں اپنا سرمایہ لگائیں اور اس کو ملٹی پلائی. کیا اس تحریک کا مقصد اس وقت کے مسلمان اکثریتی علاقوں کو انگریزوں اور ہندوؤں کے تسلط سے آزاد کرانا تھا، یا پھر غیر منقسم ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا قیام تھا؟ وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی، اور مخالفین کے کیا تحفظات تھے؟ ایک طبقہ خیال وہاں ایسا تھا، ایک طبقہ خیال وہاں پر لوگوں کا، اور اچھے خاصے سمجھدار بڑے مسلمان لوگوں کا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حقوق ہم کو ہندوستان کے اندر، متحدہ ہندوستان کے اندر رہ کر حاصل کرنے چاہیے، اور مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد اگر یہاں پر رہ کر مشترکہ جدوجہد کرے اور یہ حقوق حاصل کرنے کی کوشش کرے تو غالباً ہم زیادہ آسانی کے ساتھ ان حقوق کو حاصل کر سکتے ہیں. اور ان کا خیال یہ تھا کہ دیکھیں، اگر آپ نے مطالبہ پاکستان کا کیا بعد میں جیسے، اور آپ نے ملک کو منقسم کر دیا، تو اصل میں آپ ملک کو منقسم نہیں کریں گے بلکہ مسلمانوں کی متحدہ طاقت کو منقسم کر دیں گے، کہ مسلمان دو ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے. کچھ لوگ ہندوستان میں رہ جائیں گے، کچھ لوگ دوسری جگہ سے پاکستان کے اندر چلے جائیں گے. اچھا، جو ہندوستان میں چلے جائیں گے وہ کمزور تر ہو جائیں گے مجموعی طور پر مسلمانوں کے مقابلے میں. تو ان کی دلیل جو تھی وہ یہ تھی، اور اس کے اندر وزن تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بڑی باوزن تھی، اور بات کے زمانے نے ثابت کیا کہ اس کے اندر بھی وزن تھا، اس آرگومنٹ میں، اس دلیل کے اندر بھی. بات صرف اتنی ہے کہ ان حضرات نے بھی ایک سوچ رکھی تھی کہ اگر مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہیں گے اور انگریز کو نکال دیں گے تو مسلمانوں کی ایک قوت ہوگی، اور اگر مسلمان پاکستان بننے کے بعد تقسیم ہو جائیں گے تو وہ ہندوؤں کے ساتھ بہت تھوڑی تعداد رہ جائے گی، تو ہندو جتنے چاہیں مظالم کریں گے اور کرتے رہیں گے. تو اس لیے ان کی رائے یہ تھی کہ مل جل کر ہندوؤں کو سنبھالنا آسان ہے، ان کا کلچر بھی کنٹرول کرنا انگریزوں کے مقابلے میں آسان ہے، اور کرتے رہیں کئی سو سال سے ہندو اور مسلمان ساتھ چلتے رہیں. ان کی رائے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس دور میں تو ہم سمجھ رہے تھے غلط تھی، لیکن موجودہ حالات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حضرات بہت ہی زیادہ سمجھدار تھے جو ان کی رائے تھی. وہ فیئر کرتے تھے کہ جب یہ پاکستان الگ ہو جائے گا تو ہمارے لیے یہاں پر کچھ نہیں رہے گا، اور وہ سوچ ان کی ٹھیک نکلی. ہم اگر پاکستان ہمارا اسٹرانگ ہوتا، اسٹیبل ہوتا اکنامکلی، تو ان کی طرح ہم بیسٹ ان کو سیکیور کر سکتے تھے. پھر لیکن کیونکہ پاکستان ہم خود اپنی دشواریوں میں آ گئے تو ان کی فیوچر بھی جو ان کی مطلب فیئرس تھی وہ کمپلیٹلی سامنے آ گئی، اور وہ سچ نکلا کہ مسلمان جو تھا انڈیا میں کچل دیا گیا. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو اکا دکا مسلمان نظر آئے گا، شاید بالی ووڈ میں نظر آ جائے گا، ایک دو بزنس میں نظر آئے گا، لیکن جنرلی جو پرسنٹیج ہے اپنے پاپولیشن کے مطابق جو 17-18% ہونا چاہیے وہ اس کے برعکس 1 اور 2% ہے. بھارت میں آپ کی ایک تقریر پہ بڑی بحث ہوتی ہے. اس تقریر میں آپ نے اصل میں کیا کہا تھا؟ اس تقریر میں جو میں نے کہا تھا، جو بات میں کہتا ہوں اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا. میں آپ کے سامنے ریپیٹ کرتا ہوں. ایک فلسفیکل بات میں نے کہی تھی مسلمانوں کے حوالے سے. سب کانٹیننٹ کے مسلمان اگر ڈیوائڈ نہیں ہوتے تو بنگلہ دیش کے کل مسلمان ملا لیجئے، پاکستان کے ملا لیجئے اور بھارت کے ملا لیجئے،
اگر یہ تینوں مسلمان ایک جگہ ہوتے تو آج پاکستان جس نازک صورتحال سے گزر رہا ہے اور وہاں کے رہنے والوں کی اکثریت مسلمان ہے. ایک تو صرف یہ نہیں، اگر پاکستان میں ہے مسلمان تو مشکل میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے تو بھی کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے. میں نے ایک فلاسفیکل بات کی تھی. The division of the subcontinent was the blunder in the history of mankind. میں یہ سمجھتا ہوں فلاسفیکلی، آپ کو حق ہوں، آپ فلاسفیکلی اس سے مخالفت کریں، لیکن اب آپ میرے اگلے جملے تو دیکھیے. اگلے جملے میں نے جو تقریر میں کہے تو وہ بھی تو ذرا جو یہ میری تقریر پہ جملے دکھوا رہے ہیں نکلوا کے، یا جو خفیہ ہاتھ میری یہ کیسٹ جو ہے اس کو ٹیلی ویژن پر پیش کروا رہے ہیں، وہ یہ جملہ بھی تو سنوائے نا. میں نے جب یہ کہا کہ اب پاکستان اور ہندوستان ایک علیحدہ خود مختار ممالک بن چکے ہیں، تقسیم ہو چکی ہے، لہذا دونوں ایک حقیقت ہیں. اب دونوں کے لیے بہتری اب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کریں اور ایک دوسرے سے جنگیں، لڑائی، نفرتیں کرنے کے بجائے ایک ہمسائے ملک کی حیثیت سے اچھے تعلقات قائم کریں. اس میں دونوں ملکوں اور وہاں کے ممالک کی بھلائی ہے. یہ سب انہوں نے ساتھ کر دیا. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اور مت کرو تم مسجدوں کا رخ. اب اگر آپ یہی کہتے رہے ہر کسی سے آپ کہاں جا رہے ہیں، کہنے میں نماز پڑھنا جا رہا ہوں، کہنے قرآن شریف میں کہ آپ قرآن شریف کی آیت بتا رہا ہوں، اس میں لکھا ہے مت کرو مسجدوں کا رخ. اب آگے کا جملہ نہیں بتا رہے، جب کہ تم حالت نشے میں ہو. تو ود ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ بات ہوتی ہے، یعنی ایک جملے کا دوسرے جملے سے جب تک ربط نہیں کیا جائے گا پوری طرح معنی سامنے نہیں آتے اور نہ ہی حقائق سامنے آتے ہیں.